अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 13 जून 2019, 13th ऑफ जून 2019। टैक्स ईयर 2019 जो है वो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। 30 जून 2019 को टैक्स ईयर 2019 ख़त्म हो जाएगा और साथ ही एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के भी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर आप जो है, हम एफबीआर की वेबसाइट पर हैं इस वक्त, अगर आप अपने अनडिस्क्लोज एसेट्स, अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर और अनडिस्क्लोज सेल्स जो है शो करना चाहते हैं और उस पर मिनिमम टैक्स पे करके टैक्स नेट में आके अपना सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास करेक्टली रिपोर्ट करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर ये एसेट्स, एक्सपेंडिचर्स और ये सेल्स हैं, तो आपके पास तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं और टैक्स दोस्ती की टीम भी आपको हेल्प करने के लिए है। और मेरा स्ट्रांगली मशवरा है कि आप किसी टेक्निकल और प्रोफेशनल पर्सन से एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में हिस्सा लेने से पहले मशवरा करें और फिर उनकी हेल्प के थ्रू आप मशवरा करें। अब 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यूसली आए हैं और वो ये है कि आया हर शख्स ने हमें फ़ोन करके, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पेज के फैंस हैं, taxdosti.com के विजिटर्स हैं वेबसाइट के, उन सब ने एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है जिस पर जो है अभी मैं कुछ क्लैरिटी दूंगा, देन अगेन एक जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको मज़ीद क्लैरिटी चाहिए तो आप जो है ना अपने फैक्ट्स बता के हमें कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि आया जो मेरे पास एसेट्स हैं वो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं कि नहीं। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कुछ लोग फाइलर हैं, कुछ लोग फाइलर नहीं हैं, कुछ लोग जो है क्या कहते हैं अर्न कर रहे हैं इनकम बिजनेस से, सैलरी से, और कुछ लोग अर्न इनकम नहीं करें, कुछ लोग रेजिडेंट हैं और कुछ लोग नॉन रेजिडेंट हैं। तो बहुत सिंपल करके और काफ़ी लोगों को बताने के बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला सोचा है जो आपको एक जनरल गाइडेंस देगा। तो इस सवाल का जवाब अभी मैं दूंगा कि आया आपके पास जो एसेट्स हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेल्स का थोड़ा समझ आ जाता है कि कोई खर्चा या कोई जो सेल्स है बिजनेस में वो अगर मैंने शो नहीं की वो तो अंड है, लेकिन अनडिस्क्लोज एसेट्स मेरे पास जो एसेट है वो अनडिस्क्लोज है कि नहीं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो हर बंदा पूछा है, इसका जवाब देंगे। और फिर इसी से रिलेटेड एक है कि बेनामी एसेट क्या होता है, बेनामी बैंक अकाउंट क्या होता है, बेनामी गाड़ी क्या होती है, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बेनामी का कानून जल्दी से उसमें देखेंगे, बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, मेरे पास जो एसेट्स आया वो अनडिक्लेयर्ड हैं कि नहीं। तो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स का मतलब ये है, और अब इसके अंदर जो है 4 एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि आप पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं, यानी पाकिस्तान में ही रहते हैं सारा साल और आप कोई इनकम नहीं कमाते। उसकी कई वजह हो सकती है, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या कोई हेल्थ इश्यूज हैं, या आप रिटायर हो गए और पेंशन भी आपको नहीं आती, बस आप रिटायर्ड हैं। तो बेसिकली या बिजनेस कर रहे थे, आप उस बिजनेस से रिटायर्ड हैं और कोई इनकम नहीं आ रही। आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान पिछले सालों में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए बाहर से, बाहर के पैसों से आपने वो एसेट्स बनाए हैं और आपने उन पे टैक्स नहीं पे किया और ना ही टैक्स रिटर्न फाइल की है जब आपको करनी चाहिए थी प्रीवियस ईयर्स में, 5, 10, 20 साल पहले, तो फिर वो एसेट अनडिस्क्लोज एसेट्स है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप सीनियर सिटीजन हैं, हाउसवाइफ हैं और आपको इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी मिली है, तो वो एसेट जो है आपका अनडिक्लेयर्ड एसेट नहीं, क्योंकि वो तो आपको गिफ्ट की सूरत में, इनहेरिटेंस की सूरत में, प्राइज मनी आपने जीता कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि खैर प्राइज मनी भी इनकम ही होता है, लेकिन आपको इस तरीके से मिला कि आपने वो खुद अर्न नहीं किया बल्कि आपको वो एक तरह से गिफ्ट में मिला। तो वो अनडिस्क्लोज्ड एसेट नहीं है क्योंकि उस पर इनकम टैक्स लॉ लगता नहीं था। अब आप दूसरा सिनेरियो ले लें कि आप पाकिस्तान में ही रहते हैं, आप रेजिडेंट पर्सन हैं और जो है आपने इनकम या अभी भी कमा रहे हो और पहले भी कमाते रहे बिजनेस से, सैलरी से, और उससे आपने एसेट बनाया है। उस एसेट को आप अगर फाइलर भी हैं तब भी आपने वो इनकम शायद डिक्लेयर नहीं की, सैलरीड पर्सन थे तो साथ में जो रेंटल इनकम आई या बिजनेस से इनकम आई वो डिक्लेयर नहीं की, या आप बिल्कुल फाइलर नहीं है तो वह। तो बेसिकली 2 सिनेरियोज अगर आप देख लें अपना, कि अगर आप रेजिडेंट पर्सन हैं और आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम ना पहले थी ना अभी है और आपके पास एसेट्स हैं,
اور وہ ایسٹس آپ کو کسی نے دیے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو سورس آف انکم نہیں ہے، تو گفٹ ہے یا وہ انہیریٹنس ہے، تو وہ انڈسکلوز ایسٹس نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے انکم پریویس ایئرس میں ابھی کمائی، کسی بھی سورس سے کمائی، یا ٹیمپرری کوئی جاب کی یا کوئی بزنس کیا، جو بھی اور اس سے ایسٹس بنائے اور اپنی ٹیکس فائلنگ نہیں کی، تو تب بھی وہ انڈسکلوز ایسٹس ہیں. اور اگر اپنی ٹیکس فائلنگ کی اور اس میں ان کی ویلیو کم شو کی یا آدھے شو کیے آدھے نہیں شو کیے، تو آپ کے وہ انڈسکلوز ایسٹس ہیں. نان ریزیڈنٹ پرسن، اگر آپ آج کے دن بھی اور پہلے بھی ہیں نان ریزیڈنٹ، اور آپ نے پاکستان سے کوئی انکم نہیں کمائی، سارا کچھ آپ نے باہر سے کمایا ہے اور وہ پیسے یہاں بھیجے ہیں، اور شاید امریکہ سے کمائے، مڈل ایسٹ سے کمائے، یعنی ان ملکوں میں یا تو آپ نے ٹیکس دیا یا نہیں دیا، وہ ٹیکس فری تھی، اور وہ پیسے آپ نے پاکستان بھیجے اور اس سے آپ نے ایسٹ خریدے، تو ایسٹس انڈسکلوز ایسٹس نہیں ہیں اور وہ اسکیم کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی تھے، پاکستان میں نہیں رہے پچھلے سالوں میں، ابھی بھی نہیں رہ رہے، اور آپ نے پاکستان سے پیسے کمائے، آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے کوئی کاروبار کیا، کوئی پارٹنرشپ کی، کوئی انویسٹمنٹ کی، کوئی لینڈ کی سیل اور پرچیز کی، اور اس سے آپ کو بینیفٹ ہوا، اس سے آپ نے کوئی ایسٹ لیا اور آپ نے ٹیکس فائلنگ نہیں کی، یا اگر ٹیکس فائلنگ کی بھی، نیل ریٹرن فائل کی اور وہ انکم نہیں شو کی، تو آپ کے وہ ایسٹس جو ہیں انڈسکلوزڈ ایسٹس ہیں. تو آئی ہوپ کہ ریزیڈنٹ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اگر انہوں نے پاکستان کے اندر یا باہر سے پیسے کمائے ہو اور اس پہ ٹیکس نہ پے کیا ہو یا کم ڈکلیئر کیا ہو، تو پھر انڈسکلوز بنتے ہیں. اگر ویسے آپ کے پاس ایسٹس ہیں اور آپ کو ملے ہیں گفٹ میں، انہیریٹنس میں، تو جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ انڈسکلوز ایسٹ نہیں ہے. نان ریزیڈنٹ لوگ کہ وہ ایسٹس جو انہوں نے پاکستان میں انکم کمانے سے خریدے ہیں، وہ انڈسکلوز ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے باہر ملک میں اپنی انکم کمائی ہے تو وہ انڈسکلوز ایسٹس نہیں ہے. تو یہ آپ کی جنرل انفارمیشن کے لیے، ریزیڈنٹ لوگوں کے لیے بھی اور نان ریزیڈنٹ لوگوں کے لیے بھی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ایک ہی بات بار بار کہہ کے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ جو ہے کہ کہتے ہیں تفصیلاً میں ہر دفعہ ایکسپلین نہ کر سکوں. تو اس ویڈیو کو جو ہے نا اب میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ پہلا سٹیپ جاننا چاہتے ہیں کہ جو میرے پاس یار ایسٹس ہیں، چاہے ایک چیز بھی ہو یا بینک اکاؤنٹ ہو آپ کا جس میں کچھ اماؤنٹ ہو سکتی ہے، 7 لاکھ روپے آپ نے ابھی تک سیو کر لیے، 5 سال سے آپ جاب کریں، آیا وہ انڈسکلوزڈ ایسٹس ہیں؟ تو اگر سیلریڈ پرسن ہے، آپ کی انکم ہے، آپ نے ٹیکس ریٹرن ہی نہیں فائل کی، تو آپ کائنڈلی جون 2018 کی ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور ڈکلریشن کے تھرو اس ایسٹ کو 7 لاکھ کے اوپر 4% پے کر کے اس کو اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں شو کریں، اور اب سے 2018 سے سلسلہ شروع کریں. اب ہم جون 2019 بھی ختم ہو جائے گا تو ٹیکس ایئر 2019 کی بھی ٹیکس فائلنگ 1 جولائی کے بعد شروع ہو جائے گی. بجٹ بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے لوگ شاید آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ ہم جلدی میں بجٹ کے متعلق جو ہے نا وہ بنائیں ویڈیوز، لیکن بجٹ ابھی صرف پرپوز ہوا ہے، اس میں چینجز بھی آئیں گی، لیکن ہم اسی پرپوزڈ بجٹ پہ بھی بات کریں گے نیکسٹ ویک. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم ہے جو 15 مئی 2019 سے اگر آپ ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھیں گے، یا پھر اگر آپ بلاگ پر آ جائیں تو بلاگ پر بھی آپ کو ایک بالکل ڈیٹ وائز جو ہے نا ڈیٹیل ملے گی کہ ابھی تک ہم ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم کے حوالے سے، کیونکہ ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم کا تعلق ہے ایک تو ٹیکس ایئر 2018 سے، اور وہ اس وقت کی ٹیکس ریٹرن بھی آپ نے فائل کرنی ہے اگر نہیں کی، یا ریوائز کرنی ہے، اور ڈیکلریشن بھی دینی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارٹ 1 ہم نے بنایا اس کا 16 مئی کو، 15 مئی کو یہ لا آ گیا تھا. پھر پارٹ 2 بنایا ہم نے جس میں ہم نے لا کو ڈسکس کیا، پارٹ 3 میں بھی لا کو ڈسکس کیا، پارٹ 4 میں پھر ہم نے اور اس کے کوشچنس وغیرہ تھے، اور پھر سندھ ریونیو بورڈ نے بھی ساتھ میں ایک ایمنسٹی ایشو کی، پھر اسی میں رولز بھی تھے، اور پھر پارٹ 6 میں ہم نے اموویبل پراپرٹی کے فریکوینٹلی آسک کیا آپ کیسے ویلیو کرتے ہیں اپنی اموویبل پراپرٹی اس ڈیکلریشن کے لیے. اس کے علاوہ ایف بی اور جتنے بھی آپ کے کوشچنس تھے وہ اس ویڈیو میں 26 مئی کی ہے، اس میں ہم نے ڈسکس کیے. پھر ایس سی سی پی نے 1 لاکھ کمپنیز بنائی تو ہم نے وہ ڈسکس کیے. اب آئرس پہ جب ایسٹ ڈیکلریشن فارم آیا تو اس کی اسکرین شاٹس کے ساتھ ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس بلاگ پہ جا کے، یا آپ کو یوٹیوب چینل پہ پھر لے جائے گا، یا ڈائریکٹ یوٹیوب چینل پہ بھی جا سکتے ہیں. اور پھر ہم نے جو ہے نا یہ گائیڈنس بنائی. بہت سارے لوگ فرسٹ ٹائم آئرس میں آئیں گے، ریزیڈنٹ بھی نان ریزیڈنٹ بھی، تو کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے رجسٹر کرنا ہے. اگر آپ این ٹی این ہولڈر ہے تو تب کیسے رجسٹر کرنا ہے پریویس ایئرز میں اگر آپ کا این ٹی این بنا تھا، اور اگر آپ کا این ٹی این نہیں بنا تو پھر آپ نے کیسے رجسٹر ہونا ہے.
اور جو لوگ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں وہ اگر اپنا پاسورڈ کچھ چینج کرنا چاہیں تو کیسے. تو سارے سینیریوز جو ہے نا یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پھر ڈیٹ ایکسٹینڈ اوپن ہو گئی کہ ایک رول ہے جس کے تحت آپ فائلر اگر ڈیٹ 30 اپریل کو گزر گئی تھی لیکن اب گورنمنٹ نے ٹیکس ریٹرن 2018 کی فائلنگ کی ڈیٹ بھی 30 جون پہ کر دی ہے, تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پھر ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم پہ بہت سارے لوگوں کے کوشچنس تھے, تو ایف بی آر نے فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنس ایک 43 ایشو کیا, ہم نے اس پہ 2 ڈیٹیلڈ پارٹس بنائے جس میں بہت سارے ایسپیکٹس کے فورن ایسٹس کیا ہے, لوکل ایسٹس کیا ہیں, ویلیویشن کیا ہوگی, کیا ریٹ لگے گا, ٹیکس کیسے پے ہوگا, باہر سے پیسے کیسے منگائیں گے, جولری وغیرہ اس میں شامل ہے نہیں ہے, وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کر کے ہم نے ساری باتیں کی اور یہاں تک ہم پوسٹ کر چکے ہیں 8 جون تک. آج ہے 13 جون اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل بجٹ پر ہم بات کریں گے اور کلاز بائی کلاز اس کو ایکسپلین کریں گے آرڈنری لے پرسن کے لیے, یعنی آپ کو پتہ چلے کہ جو گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے یا ریموو کرتی ہے تو یہ پروپوزل سٹیج پہ کیا ہے, تاکہ نیکسٹ کمنگ ایئرز میں آپ بھی اس کا حصہ بن سکے, سمجھ سکیں اس کو. اور ایسے ڈیکلیریشن بھی یہاں پہ ہے جہاں سے ہم بہت ساری چیزیں کریں. تو آپ کو بلاگ دکھانے کا مقصد ابھی پیچھے جو ابھی آپ نے taxdosti.com پہ دیکھا, مقصد یہ کہ ہم ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم پر بات کرتے رہیں گے 30 جون 2019 تک. اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو ابھی بھی ہم نے بات کرنی ہے, پیمنٹ کیا ہے وہ. لیکن یہ فنڈامنٹل کویشچن جو ابھی ہم نے ایڈریس کیا کہ آیا میرے پاس جو ایسٹ ہے وہ انڈسکلوز ایسٹ ہے کہ نہیں, تو ریزیڈنٹ کے لیے having income and having no income, یعنی یہ 2 سینیریوز ہم نے دیکھ لیے, اور انڈسکلوز انکم ایسٹ کیا بنتا ہے, اور نان ریزیڈنٹ کے لیے بھی انڈسکلوز ایسٹ کون سا ہوتا ہے, کیونکہ ڈفرینٹ کالز آپ لوگوں کی آئی. تو کویشچن نمبر 1 یہ تھا. کویشچن 2 جو ایک طرح سے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ بے نامی ایسٹ کیا ہوتا ہے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں ایف بی آر کی نئی ویب سائٹ پر بڑی ساری چیزیں ہیں, ویلیویشن آف اموویبل پراپرٹی ہے, اس کے علاوہ ایف بی آر کے کرپٹ اگر کوئی افسر ہے آپ کو تنگ کرے تو ہیلپ لائن ہے, ایسٹ ڈیکلیریشن ہے, فیڈرل بجٹ ہے. تو چونکہ بے نامی لا یہاں موجود تھا, اب چلا گیا, تو یہاں نیچے آپ آئیں گے ایکٹس میں اور آپ کلک کریں گے تو ایکٹس ہیں, آرڈیننس ہیں اور رولز ہیں. اس میں مختلف ہے, سیلز ٹیکس بھی ہے, کسٹم بھی ہے, پھر فیڈرل ایکسائز ہے. یہ ہے جی بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017. تو کویشچن یہ ہے کہ بے نامی کا کیا مطلب ہے, کہ اگر کوئی بھی ایسٹ, کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہے وہ کسی کے نام پہ بھی نہ ہوتا, ایسا نہیں ہے. بیسکلی آپ نے 3 چیزیں سمجھنی ہے. سب سے پہلی چیز سمجھنی ہے کہ یہ قانون جب فروری 2017 میں آیا ہے تو اس سے پہلے اگر کوئی بے نامی ٹرانزیکشن ہوتی تھی, جس کو میں ابھی ایکسپلین کروں گا, تو اس پہ جو ہے نا کوئی سزا نہیں تھی. اب جو ہے نا 10 سال سزا بھی ہے, لاکھوں روپے جرمانہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو ایسٹ ہے یا وہ پراپرٹی ہے, اب پراپرٹی کا مطلب صرف لینڈ اور بلڈنگ نہیں ہے, یا پراپرٹی قانونی لفظ ہے. پراپرٹی میں بینک اکاؤنٹ بھی آ جاتا ہے, آپ کی جولری بھی آ جاتی ہے. پراپرٹی کا مطلب ہر وہ چیز جس کی ملکیت ہو سکتی ہے, جس کی اونرشپ ہو سکتی ہے, وہ چیز پراپرٹی ہے. تو قانون اس لیے بنا کہ پروہیبیشن کرنا تھا, روکنا تھا لوگوں کو پراپرٹی جو ہے نا بے نامی وداؤٹ نیم رکھنے میں. پراپرٹی کا مطلب ہے بینک اکاؤنٹس, گاڑیاں, کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے نامی رکھنے میں, اور پھر اس کو اس کی سیل اور پرچیز روکنا, ٹرانسفر آف پراپرٹی کو بھی بند کرنا مقصد تھا. اور پھر حکومت کی نے طریقہ بھی بتایا ہے اس قانون میں کہ کانفسکیشن ہوگی. کانفسکیشن کا مطلب ہے کہ حکومت آپ کو پیمنٹ کیے بغیر آپ سے وہ چیز لے لے گی. تو بے نامی میں سب سے پہلی جو چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ پابندی لگی ہے بے نامی ٹرانزیکشن پہ, جس کو میں ابھی ایکسپلین کروں گا سمپل طریقے سے. اور بے نامی ٹرانزیکشن کے بعد بے نامی پراپرٹی آ جاتی ہے, یعنی بے نامی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو بے نامی پراپرٹی آ جاتی ہے. اور سب سے پہلے یہ کہ پراپرٹی کا کیا مطلب ہے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ پراپرٹی کو ڈیفائن کیا ہے, یہ سیکشن نمبر 2 ہے. تو یہ ڈیفینیشنز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو اس میں لکھا ہے اتنے حد تک یہ قانون ہے, ورنہ اس سے باہر کچھ نہیں. تو پراپرٹی کا مطلب ہے کسی قسم کا بھی اثاثہ, ایسٹ, چاہے موویبل ہو, گاڑی جیسے ہوتی ہے, پیسے ہوتے ہیں, آپ کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے, یا اموویبل جیسے بلڈنگ ہے
اور چیزیں. ٹینجیبل یعنی کہ جیسے لیپ ٹاپ ہو گیا, جیولری ہوگی, اور انٹینجیبل جیسے کوئی بھی شیئر سرٹیفکیٹ ہو گیا یا کوئی پیٹنٹ ٹریڈ مارک ہو گیا, پھر اسی طرح کارپورل, ان کارپورل وغیرہ وغیرہ مختلف قسم. کہنے کا مطلب ہے اینی رائٹ لیگل ڈاکیومنٹ, کوئی بھی کاغذ, جیسے ہوتا ہے پرائز بانڈ بھی ایک پراپرٹی ہے, اس پر اگر پرائز نکل آئے تو وہ ڈاکیومنٹ آپ دکھاتے ہیں, آپ کو پرائز مل جاتا ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پراپرٹی میں آتی ہیں, تو تقریباً سب کچھ اس میں کورڈ ہے. تو کسی بھی پراپرٹی کو آپ بے نامی کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بے نامی پراپرٹی وہ پراپرٹی ہے which is subject to the matter of بے نامی ٹرانزیکشن, یعنی وہ پراپرٹی جو آپ تک آئی یا آپ نے سیل کی بے نامی ٹرانزیکشن کے تھرو, اور اس میں اس سے آنے والے پیسے بھی شامل ہیں. تو زور کس بات پہ کہ جی بے نامی ٹرانزیکشن؟ تو جیسے کوشچن 1 تھا اس ویڈیو میں آج جو ہم ڈسکس کریں کہ آیا میرے پاس اب انڈسکلوز ایسٹ. اب مزے کی بات ہے کہ جو لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں یا جو لوگ آنیسٹلی اپنے ٹیکس میٹرز کو, فائنینشیل میٹرز کو ان آرڈر رکھنا چاہتے ہیں, وہ پریشان ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آیا جو میرے پاس ایسٹ ہے وہ انڈسکلوز ایسٹ تو نہیں ہے اسکیم کے تحت؟ تو ان کو ایکسپلین کیا اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا. اسی طرح جو ٹرانزیکشنز وہ کر رہے ہیں آیا وہ بے نامی تو نہیں ہے؟ تو ابھی سمجھ لیں کہ بے نامی ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے. تو بے نامی ٹرانزیکشن وہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی ٹرانزیکشن یا ارینجمنٹ, یعنی ایک طریقہ کار جہاں پراپرٹی ٹرانسفرڈ ہوتی ہے اور آپ ہولڈ کرتے ہیں, اور ایک شخص جو ہے اس کے پیسے دیتا ہے اس پراپرٹی کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے, اور ہولڈ کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے. کنسیڈریشن فار سچ پراپرٹی ہیز بین پیڈ بائی اندر پرسن, یعنی کہ ایک شخص پیسے دیتا ہے اور وہ ٹرانسفر اور ملکیت ایک اور شخص کی بن جاتی ہے. تو یہ سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ بے نامی ٹرانزیکشن وہاں ہے جہاں پیسے مسٹر اے نے دیے ہیں اور پراپرٹی اور جو ہے کہ کہتے ہیں اونرشپ مسٹر بی کی یا مس بی کی ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ, یعنی کہ یہ کنڈیشن نمبر 1 ہے, ساتھ میں کنڈیشن نمبر 2 یہ ہے کہ پراپرٹی از ہیلڈ فار دی امیڈیٹ اور فیوچر بینیفٹ, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. یعنی کہ اس پراپرٹی, اب پراپرٹی کا مطلب ہے کہ وہ جو بینک اکاؤنٹ ہے, وہ جو گاڑی ہے, وہ جو شیئر سرٹیفکیٹس ہیں, وہ جو ہے کہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہے کسی جگہ پر, یا کوئی ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ دکھا کے آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے, تو وہ بینیفٹ کس کو دیں گے؟ اس شخص کو دیں گے جس نے پیسے دیے ہیں. لیکن جس شخص نے پیسے دیے ہیں پراپرٹی اس کے نام پہ نہیں ہے, پراپرٹی مسٹر یا مس بی کے نام پہ ہے, پیسے مسٹر اے نے دیے یا مس اے نے دیے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہے بے نامی ٹرانزیکشن. تو جہاں پر پیسے ایک شخص دے اور جو ہے جس شخص نے پیسے دیے ہیں اس پراپرٹی کا بینیفٹ بھی اس وقت امیڈیٹ فوری طور پہ یا فیوچر میں اس کو, جیسے اگر آپ کے پاس فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے, ڈالرز ہیں, اور ڈالر بڑھ جاتا ہے 105 روپے سے اب 152 روپیز کا ہو گیا, تو بینک اکاؤنٹ آپ کے کسی اور شخص کے نام پہ ہے, آپ کے ڈرائیور کے نام پہ ہو سکتا ہے, کسی شخص کے نام پہ ہو سکتا ہے ادر دین ریلیٹیو. ابھی ہم دیکھیں گے ریلیٹیو اور ٹرسٹ, یعنی اس سینیریو میں یہ 2 سینیریوز بھی آتے ہیں, یہ 2 نکال دیے گئے, باقی جتنے بھی ہوں گے وہ بے نامی ٹرانزیکشن ہوں گے. تو ڈرائیور کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے, فورن کرنسی اکاؤنٹ, لیکن اونر وہ ہے اور آپریٹ آپ کر رہے ہیں, اے ٹی ایم اور چیک آپ کے پاس ہے, آپ کیش کرواتے ہیں, اور جو ڈالر 105 والا ہے وہ 152 کا بیچ کے جتنا پروفٹ ہے وہ بھی آپ رکھتے ہیں. اس کے نہ اس کو بینیفٹ کوئی ملتا ہے, نہ امیڈیٹ بینیفٹ اس کو کوئی ملتا ہے, نہ فیوچر میں اس کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے, نہ ڈائریکٹ ڈرائیور کو ملتا ہے, نہ انڈائریکٹ. سارا بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے جس نے وہ ڈالرز وہاں رکھے تھے, لیکن نام جو ہے وہ کسی اور کے تھے. اب 2 سینیریو ہیں. اگر آپ نے کوئی ٹرسٹ بنایا ہے, یا آپ لیگل ایڈوائزر ہیں, یا آپ ایک پارٹنر ہے پارٹنرشپ فرم میں, یا ڈائریکٹر ہے ایک کمپنی میں, تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس جو ہے نا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ کمپنی کے نام پہ کر رہے ہیں, لیکن کر آپ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے یہ سینیریو جو ہے وہ نکال دیا. اسی طرح اگر آپ ایک انڈیویجول ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کے نام, یا وائف اسپاؤس کے نام, یا اپنے بہن بھائیوں کے نام سے جو دونوں ڈائریکشنز میں جاتے ہیں, لینئر یعنی گرینڈ فادر بھی اور
नेफ्यू नीसेस और ग्रैंड सन की बात भी हो रही है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों सिनेरियो में अगर आपने उनके नाम पे, क्योंकि वो बेनामी ट्रांजेक्शन तो वही हुई ना कि पैसे आपने दिए, इस केस में भी पैसे कंपनी जो है शेयर होल्डर्स ने दिए, लेकिन काम कंपनी के नाम पर हो रहा है। और इस केस में पैसे आपने एज एन इंडिविजुअल, आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप फॉरेन रेमिटेंस भेजी है, यहाँ से आपने अर्न किया, लेकिन प्रॉपर्टी जो है ना वो, तो ये जो दो सिनेरियोज हैं ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएंगी और ये कानून उन पे अप्लाई नहीं होगा। और जो प्रॉपर्टी आपके बच्चों के नाम पे है, और वो सिर्फ ये होगा कि आपको सोर्स बताना होगा जब इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करेंगे, वो हम बात दोबारा करें। तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक तो ये होती है। एक और बेनामी ट्रांजैक्शन होती है जहां जिस शख्स के नाम पर है वो फिक्टिशियस है, यानी वो शख्स या तो मर गया है यानी जिंदा नहीं है, या जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो गलत CNIC नंबर है या कोई और आइडेंटिटी का गलत जो है ना जाली नाम है। तो इसलिए ऐसी ट्रांजैक्शन में भी आपने पैसे दिए और आपने ओनरशिप जो है फिक्टिशियस नेम पे रखी है, तो वो भी बेनामी ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा बेनामी ट्रांजैक्शन वो है कि जिसमें ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को पता ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और वो फिर जब उससे पूछा जाए, जैसे अभी जो जरदारी साहब का केस चल रहा है उसके अंदर जिन जिन लोगों के वो फलूदे वाले और वो सब आपको पता है, उनसे पूछा जा रहा है कि ये आपकी मलकियत है, ये 3 करोड़ का अकाउंट आपके नाम पर है, तो वो डिनाई कर रहे हैं जी ना हमने इस बैंक को जानते हैं, ना हम इधर कभी गए थे, ना हमने अकाउंट ओपन किया। तो ये भी एक बेनामी ट्रांजैक्शन बन गई। ये तीसरा सिनेरियो हो गया जहां ट्रांजैक्शन जो होगी वो बेनामी हो जाएगी। उसके अलावा बेनामी ट्रांजैक्शन वहां पर है वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन। अब बात हो रही है कि एक बेनामी ट्रांजैक्शन वो भी है जहां आपके पास एसेट है, आपने अपने ही नाम पे रखा है, लेकिन जिसने आपको खरीद के दिया है, जिसने कंसिडरेशन यानी पैसे दिए हैं, वो शख्स का पता ही नहीं है कि वो शख्स कहाँ पर है, या वो फिक्टिशियस शख्स है, एक शख्स जिसकी मौत हो गई है उस टाइम पर, जिस टाइम पे प्रॉपर्टी उसने आपको नाम पे किया उस वक्त वो जिंदा ही नहीं था, और ना उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपसे कनेक्टेड है, तो वो भी जो है ना बेनामी ट्रांजैक्शन है। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया है कि आपने अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन की है जहां पे आपके पास कोई ऐसी चीज है और जिसने आपको दी है उसका पता ही नहीं है कि किसने पैसे दिए आपके लिए, तो वो भी एक बेनामी ट्रांजैक्शन है, वो भी गवर्नमेंट देख सकती है। और बेनामीदार वो शख्स है, ये सारे लोग, जैसे ये ऊपर ए में जब प्रॉपर्टी जिसके नाम पे थी, या बी में जो फिक्टिशियस नाम है, या सी में कि वो शख्स वो बेनामीदार है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, और वो जो है या उसने अपना नाम दिया। जैसे कभी कभार होता था पहले, अब आई होप के लोग नहीं करते कि ID कार्ड अपना दे देते हैं, यार ठीक है यार मेरे नाम पे आप अकाउंट ओपन कर लें, मेरे नाम पे गाड़ी ले लें, मेरे नाम पे ये काम कर लें, तो बेनामीदार आप बन जाएंगे। तो आई होप कि आपने टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की वजह से टैक्स लॉ समझ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं एज अ टैक्स फाइलर। अगर आप टैक्स फाइलर आपको होना चाहिए, 1 करोड़ लोगों को टैक्स फाइल करनी चाहिए, 20 लाख लोग करते हैं तो 100 लाख लोगों को करना चाहिए। तो आप जो है क्या कहते हैं वो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, बेनामी का कानून समझें, ये सब टैक्स लॉ का अब हिस्सा बनता जा रहा है, और ये सब जो कानून है वो आप पे अप्लाई हो सकते हैं अगर आप ये सारी कंडीशंस पूरी करें। कानून में बड़ी क्लियर चीज़ होती है, मैंने कहा था अंग्रेजी का मुहावरा है ब्लैक एंड वाइट, यानी लिखाई ब्लैक में और बैकग्राउंड वाइट में। तो कानून मजलिस शूरा ने पास किया, सेनेट ने पास किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया, ये डेफिनेशंस हैं। इसकी जो और सेक्शंस हैं उन पर हम बात करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहें। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स, और हमारे दूसरे टैक्स दोस्त एडवोकेट उस्मान हैं, एडवोकेट बाबर हैं, हमारे इंटर्न्स हैं, नबील हैं, मिस बुशरा हैं। तो ये सब भी काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। अगर आप भी समझते हैं कि किसी एक क्वेश्चन पर आपने अपने क्लाइंट को अच्छा मशवरा दिया है, तो आप हमारी वीडियो जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं जो यहाँ ईजिली अवेलेबल है, ये 03214409 तो हम कोशिश करेंगे कि एज टैक्स दोस्त आपकी वीडियो अपलोड करें ताकि यूट्यूब चैनल पे और सोशल मीडिया पे लोग देखें, और लोगों को हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि लोग जब तक अपने टैक्स राइट्स नहीं जानेंगे तो वो हमारी एज ए टैक्स कंसल्टेंट
سروسز کو بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے، ہمیں سوسائٹی میں وہ رسپیکٹ نہیں ملے گی جو ہم نے محنت کر کے ٹیکس لاز کو سمجھ کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بے نامی کا صرف ایک قانون ہے، انکم ٹیکس کے بہت سارے قوانین ہیں، رولز ہیں، ہر وقت چینج ہوتے ہیں. تو یہ ساری محنت جو ہم نے کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے کلائنٹس کو، دوستوں کو اور جب سب پاکستانیوں کو اچھی ٹیکس ایڈوائس دے سکیں. جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے ڈاکٹرز ہمیں اچھے ایڈوائس دیں گے، ہمیں اور پروفیشنلز اچھے ایڈوائس دیں گے، تو ایز پروفیشنلز ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو ایز ٹیکس دوست آپ ہمیں اپنی ویڈیو بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی اور طریقوں سے بھی. اور جو ہے ہم انکریج کریں گے کہ اگر آپ ایک نان ٹیکنیکل پرسن بھی ہے تو آپ اپنے کویشچنز ہمیں جو ہے نا ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. ہم پھر ایک اور ویڈیو اس پہ بنا کے آپ کے جواب دیں گے. نو یور ٹیکس رائٹس. آج ہے 13 جون 2019. تھینک یو.